بات شروع ہو چکی ہوگی. مجھے زیادہ سرپرائز نہیں ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل ہو اور عمران خان بری ہو جائے. 95% of what happens is behind the scenes. 5% of what you hear is to misguide you. یہ یاد رکھیں. This is diplomacy. 95% پس پردہ ہوتا ہے اور 5% جو آپ کو بتایا جاتا ہے وہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے. بس this is international diplomacy and this is especially American diplomacy. وہ پیچھے سے کرواتے رہتے ہیں کام, چیزیں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے. پاکستانیوں کی لابی جو ہے پاک پیک پولیٹیکل ایکشن, پاکستان پولیٹیکل ایکشن کمیٹی, پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ پریشر ڈال رہی ہے, آواز اٹھا رہی ہے, کچھ نہ کچھ تو حل نکالنا پڑے گا. السلام علیکم ناظرین, آپ سیاسی ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں. سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے. میر محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک لمبی تاریخ کے یعنی شاہد ہیں, ہسٹورین ہیں, ایک پرومیننٹ شخصیت ہیں, پاکستانی نظام کے ساتھ بھی بڑا تگڑا اور لمبا کام کر چکے ہیں. میر محمد علی صاحب, ویری مچ ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سوراب, تھینک یو فار دی انویٹیشن, آئی ایم آنرڈ. سر یہ بہت بڑی آج ڈیولپمنٹ ہے, چند گھنٹوں میں ہونے والی ہے, اور ڈونلڈ جے ٹرمپ حلف اٹھانے والا ہے. اس ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے اور پاکستان کے اندر جو حالات و واقعات چل رہے ہیں, ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے سر کیا تجزیہ ہے آپ کا پہلا؟ سوراب, سب میں پہلے تو یہ کہتا چلوں کہ ہم پاکستانیوں کو بہت جلدی ہوتی ہے, کسی کو بھی پھولوں کا ہار پہنا دیتے ہیں اور اس کے چند عرصے بعد جوتوں کا ہار پہنا دیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری امیدیں اتنی بڑھ جاتی ہیں ایک شخصیت سے, اور جب وہ پوری نہیں ہوتی ہیں تو ہمیں وہی برا لگنے لگتا ہے. یہ ہم اپنے ملک میں بھی دہائیوں سے کرتے آئے ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی یہ کر رہے ہیں. دیکھیے, ڈونلڈ ٹرمپ ہی از بٹ آف اے ڈفرنٹ president. Okay. I knew him from Wall Street. I have met him a few times. ان کا ایک گولف کورس تھا برائر کلف, اس کی فائنینسنگ کی جب بیڈنگ ہوئی تھی تو ہم ملے تھے 2 یا 3 دفعہ. 96-97 کی بات کر رہا ہوں. He was just a businessman. I was living in New York. He used to come to Wall Street. We lived in New York. I found him a very interesting person. Okay. Very narcissistic. Everything was about me. Very abrupt, but a very warm human being. Having said that, that's 30 years ago, 28 years ago. Okay. I think once you enter American politics, you change. You have to change. Because آپ کے ایڈوائزرز اتنے زیادہ ہوتے ہیں. وہاں پر بھی ایک بہت ہی ڈیپ اسٹیٹ ہے اسٹیبلشمنٹ. وہاں تو 17 ایجنسیز ہیں. یہاں تو ہم 1 یا 2 کو رو رہے ہوتے ہیں, وہاں تو 17 ہیں اور سب انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کرتی ہیں. کسی نے کوئی کہتا ہے JFK کو مروا دیا, کوئی کہتا ہے مارٹن لوتھر کنگ کو مروا دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ he will be an unconventional president. That I will tell you. He will keep surprising us. مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹلی پالیسیز چینج ہو جائیں گی تو یہ خام خیالی ہے. ہینری کسنجر کی ایک بک ہے 1994 میں آئی تھی, ڈپلومیسی. اس میں ہینری کسنجر, and he is the godfather of diplomacy in American history. So Henry Kissinger had written, it is dangerous to be America's enemy, but to be America's friend is fatal. کہ مطلب اگر وہ اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی کہ آپ مر گئے اگر آپ امریکہ کے دوست ہیں تو یہ دانا دوست سے کیا نادان دوست سے دانا دشمن بہتر, وہ والی بات ہے یہاں پر. I think he has a lot of domestic agenda at this time. Okay. So, and on his foreign policy plate, I think China and its economy and the trade surplus of China towards America, $500 some odd billion, is his first priority. Secondly, let me say that America is used to military power.
America has fought all its wars militarily, feeding its military industrial complex at the same time. Okay? 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर तो वहीं ऐड कर लेते हैं अपनी जीडीपी के अंदर ये हरकत करके. Okay? Having said that, I don't think America has ever fought an economic war, Sohrab. ये एक माइट रही है अमेरिका की, डॉलर की माइट रही है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं दुनिया में, ऑयल की डिमांड कम हो रही है. 1973 में ऑयल को पैक कर दिया था डॉलर से, तो डॉलर की स्ट्रेंथ उसके ऊपर मुनहसर है, वो कम होना शुरू हो जाएगी. China has turned out to be an economic power that nobody can fight with. Simple. जो रियलिटीज है हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी. एज ए पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट आई एम टेलिंग यू, उनसे जंग करना, वो तो जंग तो करते ही नहीं है ना, वो तो इकोनॉमिक जंग कर रहे हैं. तो अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रम्प को वो एक बहुत बड़ी चीज है. यूक्रेन की वॉर उसने खत्म करनी है जिसने वादा किया था. इजराइल की वॉर तो इसने खत्म कर दी, सीज फायर. मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि नेतन्याहू will listen to Donald Trump fully, because उन दोनों के रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रेन हो चुके हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप ने जेफरी सैक्स की वो वीडियो शेयर की अपने सोशल मीडिया पे, जिसमें वो बेंजामिन नेतन्याहू को खुद यहूदी होते हुए एक ज़ायनिस्ट को गालियां दे रहा है. तो ये जो काफी सारी चीजें हैं आपको देखनी पड़ेंगी. बीबी नेतन्याहू नहीं आया इनॉग्रेशन में. पहली दफा 58 इयर्स इजराइल की से और अमेरिका की हिस्ट्री में, डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में, इजराइल से कोई नहीं आया है इनॉग्रेशन के लिए. तो डोनाल्ड ट्रंप की प्लेट पे बहुत ज्यादा है. हम यहाँ सिर्फ इमरान खान की तवक्का लगाए बैठे. जाहिर है जिसको जो चीज चाहिए होती है वो उसी चीज की तवक्का लगाए बैठता है, मगर देयर इज टू मच ऑन हिज प्लेट. ये मीर साहब, अब सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है. जाहिर है इसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान में पूरे निजाम, पूरे सिस्टम के ऊपर, पूरी सोच के ऊपर हो रहे हैं. बल्कि मैं आज ही जिक्र कर दूं आपके सामने, नसीम अशरफ साहब की कल एक किताब लॉन्च होने वाली है. उसके अंदर वो एक वाकया कोट करते हैं कि बिल क्लिंटन पाकिस्तान में आए और एक लैट्रीन में जाकर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात में ये चीफ जस्टिस को कहा, इरशाद हसन साहब के बारे में, इरशाद हसन साहब से मुलाकात की और कहा कि मियां साहब को फांसी नहीं देनी आपने. तो लिहाजा मैं इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाह रहा था कि ज़ाहिर अमेरिकन प्रेसिडेंट के असरात होते हैं. वैसे सर ये जो नसीम अशरफ साहब ये जो किस्सा सुना रहे हैं, ये दुरुस्त है, ये ठीक है? मैं उस दौरान मुशर्रफ के साथ था, मगर किस्से तो बहुत है, मगर एक चीज होती है, मुल्की मफाद के लिए आप हल्फ उठाते हैं. बखुदा किस्से सुनाने लग गया तो 400 पेज की किताब तो मैं खुद लिख सकता हूँ उन सालों की. क्योंकि कू के चौथे या पांचवें दिन मैंने ज्वाइन किया था. ज्वाइन क्या किया था, आई न्यू आई वुड ज्वाइन. मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था. तो ऐसी बहुत सी चीजें हुई है. मेरी मुस्कुराहट आपको सब बता देगी. मेरी जबान से अल्फाज ना निकलवाए, बस यही कहूंगा. चलेगी, बस हमारे अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, इंशाल्लाह कभी ना कभी आपकी किताब भी आ जाएगी. लेकिन सर हमें थोड़ा सा फाइन टोन करें. मुझे ये बताएं आप सर, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का या अमेरिकन प्रेसिडेंसी का उनका रोल पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनके ताल्लुकात, उनके रिलेशंस कैसे होते हैं? हाउ अमेरिकन डील्स पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट? देखिए, they have found it very easy to deal with the military establishment. मैं historical बात कर रहा हूं मैं, because they know that is where the power has lied for 75 years or so, and it's a one window shop for them. कि वो आए, उन्होंने कहा, हो गया. पाकिस्तान में कभी जिस वजीर आजम की, चाहे कोई हो, जिस वजीर आजम की पाकिस्तान में ही ताकत महदूद हो, उसमें इतनी ताकत कहां से होगी कि वो अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ बैठ के आंखों में आंखें डालकर बात करे. नंबर 1. नंबर 2, ये जो खतूत कांग्रेस से निकल रहे हैं, यहाँ पाकिस्तानियों को वहां के सिस्टम का इतना ज्यादा अंदाजा नहीं है. ये जो सारी चीजें निकल रही हैं, कांग्रेस में लेटर्स निकाल रहे हैं,
پاکستان کے حمایت میں یا پی ٹی آئی کی حمایت میں ہے یہ. دیکھیں وہاں کے کانگریس مین جو ہے نا وہ چندے کے اوپر انتخابات لڑتے ہیں, اپنے پیسوں پہ نہیں لڑتے. پچھلے 15 سال تک انڈین لابی تھی وہاں پر جو زیادہ تر سپورٹ کرتی تھی. یہودی لابی سب میں بڑی ہے. اے پیک جو ہے $100 ملین سال کا دیتا ہے تقریباً الیکشنز کے دوران, صرف پریزیڈنشل الیکشن میں نہیں, کانگریشنل میں, سینیٹوریل میں, میئرل میں, اسٹیٹ سینٹ میں, ہر جگہ وہ دیتے ہیں. پاکستانیوں کی لابی جو ہے پاک پیک, پولیٹیکل ایکشن, پاکستان پولیٹیکل ایکشن کمیٹی, وہ ابھی متحرک ہونا شروع ہوئی ہے. تو اس لیے کانگریسمین کو, زیادہ تر کانگریسمین کو پتہ چلنا شروع ہوا ہے کہ پاکستان میں کیا حالات ہیں, کیا ہے. دیکھیں وہاں پر ایگزیکٹو پاور اور لیجسلیٹو پاور ٹوٹلی ڈیوائیڈڈ ہے, یہ ذرا خیال رکھیے گا. کانگریس چاہے جتنی بھی ہیئرنگز کر لے, کانگریس سینکشنز نہیں لگا سکتی پریزیڈنٹ کی اجازت کے بغیر. اوکے, ریکمینڈ کر سکتی ہے. کانگریس چاہے کتنے بھی ریزولوشن پاس کر لے, کچھ نہیں ہونا, یا سینٹ کر لے, کچھ نہیں ہونا. وہ لیجسلیٹو برانچ ہے, ایگزیکٹو برانچ یہ حرکات کرتی ہے. لوگ اب توقع کر رہے ہیں کہ یہ جو ایگزیکٹو برانچ ہے پریزیڈنٹ کے نیچے, ان میں سے کوئی الیکٹڈ نہیں ہوتا امریکہ میں, تو انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی الیکشن جیتنے کی اگلی دفعہ. یہ ایک اچھی چیز ہے پریزیڈنشل سسٹم کی. چند چیزوں میں بری بھی ہوتی ہے کہ they are not held accountable for their decisions next time. پریزیڈنٹ کے علاوہ اور پرائم منسٹر, جو وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ تو ساتھ میں ایسے ہی گود میں ہوتا ہے, تو اس کو بھی ووٹ مل جاتا ہے پریزیڈنٹ کی گود میں رہنے کی وجہ سے. تو یہ جو ڈیسیژنز لیں گے ابھی پتہ چلے گا. تو کانگریس سے زیادہ آپ توقع نہیں رکھ سکتے. اور یہ جو کیبنٹ بنی ہے ٹرمپ کی, اس ویری پرو اسرائیل, پرو زائنسٹ کیبنٹ. تو ان سے آپ زیادہ توقع نہ رکھیں, اس لیے کہ یہ واپسی میں ہم سے جو چیز مانگیں گے نا, یہ ہمیں انگلی دیں گے اور ہمارا پونچا پکڑ لیں گے. نہیں سر, وہ تو آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, اور ہمیشہ دس از ہاؤ امریکہ بہیو کرتا ہے. میں ابھی اس کی کتاب پڑھ رہا ہوں, آرٹ آف ڈیل, وہ تو کرتا ہے, وہ تو ہے ہی. لیکن گزارش That's an amazing book. That's an amazing book. ماضی میں کیوں بل کلنٹن کو یہاں پر آنا پڑا اور لیٹرین میں جا کر ایک چیف جسٹس سے پوچھنا پڑا, یا یہ اس کی بنیادی یہ مجھے سائنس سمجھ نہیں آ رہی سر. دیکھیں بل کلنٹن اینڈ نواز شریف ہیو ہیڈ اے ڈیسنٹ ریلیشن شپ. اوکے, بل کلنٹن کا کال بھی آیا تھا جب یہ دھماکہ کرنا چاہ رہے تھے. یہ جو کہتے ہیں مجھے $5 بلین آفر ہوئے, کوئی $5 بلین آفر نہیں ہوئے تھے ان کو. حکومت کو کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم یہ آپ کی حکومت کے لیے کر دیں گے. یہ جو نواز شریف صاحب بار بار کہتے ہیں کہ مجھے $5 بلین آفر ہوا, آپ کو $5 نہیں آفر ہوئے تھے. کوئی امریکن پریزیڈنٹ ریکارڈڈ لائن ہے, کوئی رشوت نہیں دیتا وہاں پہ کہ یہ لیں جی $5 بلین, وہ حکومت کے لیے وعدے کیے گئے تھے. سو آن اینڈ سو فورتھ. بہت کام کیا تھا نواز شریف نے امریکہ کی جی حضوری میں. یہ تو بات لازم ہے کہ انڈیا سے ریلیشنز امریکہ چاہتا تھا کہ بہترین ہو جائیں پاکستان کے, تو وہ واجپئی بھی آئے تھے امریکہ کے کہنے پر پاکستان. نواز شریف نے بھی بڑی اسپیچز دی تھی کہ آپ کا اور ہمارا خدا ایک ہے, یہ ہے وہ ہے, صرف ایک بیچ میں لکیر ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو کلنٹن نے جاتے جاتے ان کے لیے فیور کر دیا کہ بات شروع ہوئی تھی کہ پھانسی نہ دیں, اور بات پہنچ گئی کہ یار ہمیں دے دیں, اور ہمیں جو دینے والے تھے وہ سعودی تھے جنہوں نے مانگا کہ ہمیں دے دیں. اس میں تو لیبنیز پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کا بھی بڑا رول تھا. اب کیا کہوں میں آپ کو اس سے زیادہ, حریری کا بھی بہت رول تھا اس کے اندر اس وقت. نسیم صاحب سے پوچھئے گا, وہ اور بتائیں گے آپ کو. اللہ انہیں لمبی عمر عطا کرے, انہوں نے کتاب لکھ دی. مگر بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, کیا کہا جائے. سر ایک دو چیزیں اور بتائیں. جس طرح کا لیڈر ہے عمران خان, اور جس طرح سے ماضی میں عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں ایبسولوٹلی نوٹ کہہ دیا
پھر جس طرح کسی کی ایک ملاقات ہوئی تھی ماضی میں ٹرمپ کی اور خان کی، پھر جس طرح ٹرمپ اپنی کیمپین کے دوران بھی عمران خان کا ذکر کرتا رہا، بات چیت کرتا رہا، ٹویٹ بھی کرتا رہا، بلکہ اس دوران اس نے بات چیت بھی کی تھی کہ مجھے پتا چلا کہ میرے ایک فرینڈ کے ساتھ اسی طرح کے معاملات چلائے جائیں گے. یہ ساری بالکل کہا. ٹرمپ کے مائنڈ میں ہوں گی جب وہ آج حلف اٹھا لے گا یا اس کے بعد؟ دیکھیں آف کورس اٹ از آن ہز پلیٹ، آف کورس اٹ از آن ہز پلیٹ، بٹ اٹ از ناٹ دا پرائیورٹی. ہاں سوپ اور سیلڈ نہیں ہے کہ سب میں پہلے ملے گا، سویٹ ڈش ہے. وہ تو اوبیس ہے نا ان کی. اب وہ گلوبل آرڈر کو پورا ایک الٹر کرنے جا رہے ہیں وہ جو سارے مل کر اوپر ہیں. بٹ جی ایبسولوٹلی یہ سوپ یا سیلڈ نہیں ہے کہ سب میں پہلے ملے گا، یہ سویٹ ڈش ہوگی جو سب میں آخر میں ملے گی. اب وہ آخر 4 مہینے میں آتا ہے، 6 مہینے میں آتا ہے، 2 ہفتے میں آتا ہے، آئی ڈونٹ نو، اٹس اے پیور گیس. اوکے، آیا کہ بات پیچھے سے شروع ہو چکی ہے. مائی humble experience of being a student of diplomacy and having read Allah knows how many books and having been in governments, I think بات شروع ہو چکی ہوگی. مجھے زیادہ سرپرائز نہیں ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل ہو اور عمران خان بری ہو جائے. نہیں سر، برائے مہربانی ایک سیکنڈ پلیز دوبارہ اسے ریپیٹ کیجیے گا. بات شروع ہو چکی ہوگی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور مجھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بیچ؟ مجھے یہی لگتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ دیکھیں 95% of what happens is behind the scenes. 5% of what you hear is to misguide you. یہ یاد رکھیں. This is diplomacy. 95% پس پردہ ہوتا ہے اور 5% جو آپ کو بتایا جاتا ہے وہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے. بس this is international diplomacy and this is especially American diplomacy. Okay? ہاں جی. تو This is American diplomacy. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں. This is American diplomacy. وہ پیچھے سے کرواتے رہتے ہیں کام، چیزیں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے. تو یہی میرے خیال میں ہو رہا ہوگا. پیچھے سے بات چیت ہو رہی ہوگی. کون سی بڑی بات ہے بات چیت ہونا؟ کون سی بڑی بات ہے بات چیت ہونا؟ پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ پریشر ڈال رہی ہے، آواز اٹھا رہی ہے، کچھ نہ کچھ تو حل نکالنا پڑے گا. اور ہم پاکستانیوں کو بڑا مزہ آتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جی ان کو یہ سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں جی پھر آپ امریکن غلامی کی طرف چلے گئے. نہیں، امریکن حکومت از بیسڈ آن امریکن پریزیڈنٹ. ہر پریزیڈنٹ کا دماغ مختلف ہوتا ہے. جو بائیڈن کا دماغ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے مختلف ہے. ٹرمپ کا دماغ ریگن سے مختلف تھا، ون آف دا موسٹ فیمس ریپبلکن پریزیڈنٹس. جیمی کارٹر کا دماغ کچھ اور تھا. تو یہ غلامی کی بات نہیں ہوتی ہے. اور ایبسولوٹلی ناٹ تو میں بھی کہتا ہوں یہ بات ایبسولوٹلی ناٹ کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ دفعہ دور ہو جائیں. Absolutely not کا مطلب یہ ہے کہ یار stop putting pressure on us. We already listened to you. We already know you are a might. This is a reality. They are an economic might. مگر بیٹھ کے بات کرنا اور لیٹ جانے میں بہت فرق ہے. Beggars can't be choosers. What the hell do you want to, why would you want to say that? Yeah. Even if you are a beggar, have some respect in yourself and say I am not a beggar. یہ چند باتیں میری سمجھ نہیں آتی. خواجہ آصف صاحب آ کے کہتے ہیں کہ دنیا کی سب میں بڑی غلطی کر دی، امریکہ ہمیں تباہ کر سکتا ہے. او بھائی، امریکہ سے زیادہ سعودی آپ کو تباہ کر سکتا ہے. ان کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ 70-80% آپ کے ریمیٹنسز وہاں سے آتے ہیں. ایک پالیسی بنا دے کہ پاکستانیوں کو نکال دو. اس سے زیادہ تیز تباہی تو کوئی ہوگی نہیں. دوسرا، ہمارا ڈیفرڈ پیمنٹ پر آئل ہم وہاں سے لیتے ہیں. ایک خط نکال دیں کہ ڈیفرڈ آئل پیمنٹ نہیں ملے گا. ان کے پیسے ہمارے اسٹیٹ بینک میں رکھے ہوئے ہیں. ایک دفعہ کہہ دیں کہ پیسے واپس کر دو. تو ذرا سوچ سمجھ کے، ہمارے سیاستدانوں میں ڈیپتھ نہیں ہے.
نالج کی، ایکسپیرئنس ہے مگر نالج کی ڈیپتھ نہیں ہے. ایکسپیرئنس وداؤٹ نالج از لائک اے گن وداؤٹ اے بلٹ. دکھا کے ڈرا سکتے ہیں صرف آپ، چلانے کا وقت آیا تو پھس. تو جب بھی ہمارے سیاستدانوں کو گن چلانے کا وقت آتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان میں سے کسی نے ایک دفعہ کوئی امریکن سینٹ ہیئرنگ یا کوئی دوسری فارن ریلیشنز کمیٹی کی ایک رپورٹ نہیں پڑھی ہوگی. وہ تو 400 پیج کی رپورٹس ہوتی ہیں، 40 پیج نہیں پڑھے ہوں گے انہوں نے یہاں پر. تو ان کو صرف اپنے ایکسپیرینس سے پتا ہے ہمارے ساتھ امریکہ نے یہ کیا تھا، دوبارہ یہ کر سکتا ہے. جب آپ کو اپنے فریق کی سٹرینتھ کے ساتھ ویک پوائنٹس نہ پتا ہوں تو آپ نیگوشیشن کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے کیسے؟ That's very right. تو اس وقت مجھے یہ سمجھائیں کہ پاکستان پھر کیا امریکہ کے ساتھ بات چیت کرے گا، کیا سٹینڈ کرے گا، یہ کدھر امریکہ کے سامنے یا ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کے اندر کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے. دوسری بات یہ بتاتے ہیں، ظاہر آپ بڑا ڈیٹیل میں سمجھا رہے چیزوں کو، کیا عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے یا پاکستان کے کسی بھی لیڈر کی پاپولیرٹی یہ امریکنز کے لیے میٹر کرتی ہے؟ Oh, let me tell you historically, Americans are not scared of war. Americans are not scared of bad relations. Americans are not scared within America, American administration, of anything but a popular leader. اچھا. Throughout their history, they weren't scared of Afghanistan. They weren't afraid of Vietnam. They weren't afraid of Nicaragua. They weren't afraid of Cuba. They weren't afraid of Syria, Lebanon, Libya, anyone. They weren't afraid of Mexico. جب ٹیکسس نے آدھے سے زیادہ 1837 میں میکسیکو لے لیا تھا اور کیلیفورنیا میں شامل کر لیا تھا اس کو. But they're always afraid of a popular uprising, a popular leader, a popular narrative. Why? Because it hurts American perception in people's mind. America already has a lot of enemies around the world. May they be perceptional. President Trump does not want American perception to deteriorate. اور تباہ نہیں ہونے دینا چاہتا. وہ بار بار کہتا ہے امریکہ فرسٹ. امریکہ فرسٹ کا مطلب یہ ہے میک امریکہ گریٹ اگین. میک امریکہ گریٹ اگین تو یہ ایک ایڈمیشن ہوا نا کہ امریکہ از نو لانگر گریٹ. سمپل سی بات ہوئی نا. ماگا کا مطلب یہ ہوا نا, if I say to you, Sohrab, I want to get healthy again, that means, Sohrab, I am not healthy. میک امریکہ گریٹ اگین کا سب میں پہلا مقصد جب میں نے پہلی دفعہ سنا میں بڑا مسکرایا. میں نے کہا یہ کس گدھے نے کوائن کیا ہے یہ ٹرم. اس نے تو یہ کہہ دیا کہ بھائی امریکہ از نو لانگر گریٹ. So America is no longer great, not only within America, but outside America as well. So when you look at Make America Great Again holistically, جب آپ دیکھیں گے تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو باہر کا پرسپشن بھی صحیح کرنا ہے, اندر کے حالات بھی صحیح کرنے ہیں. سمپل. $35 ٹریلین کا ڈیٹ پہنچ چکا ہے. $5 ٹریلین کا بجٹ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے. مطلب مذاق ہے امریکہ میں یہ حالات صحیح کرنا. اوپر سے پیسے پہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں, یوکرین وار پہ, افغانستان وار پہ. ایک چیز میں تھوڑی بہت کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اس کے دور میں کوئی جنگ نہیں ہوگی. اگر اس کے دور میں جنگ نہیں ہوگی تو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے وہ تباہ ہونا شروع ہوگا. وہ تباہ ہونا شروع ہوگا تو CIA, NSA, ہوم لینڈ سیکیورٹی سب کو پرابلم شروع ہوگا. جیسے افغان مجاہدین کی جب سوویت یونین سے وار ختم ہوئی تھی تو سب میں بڑا پرابلم امریکنز کو یہ تھا کہ ان مجاہدین کو کچھ اور تو کرنا آتا ہی نہیں ہے, یہ کیا کریں گے اب.
باب مکمنارا نے کہا تھا کہ وہ ریگن کے دور میں جو تھا کہ اگر یہ لڑیں گے نہیں تو کیا کریں گے، ان کو تو کچھ اور آتا ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے سی آئی اے کو صرف پلاٹس بنانے کے علاوہ، گورنمنٹس کو اوور تھرو کرنے کے علاوہ، جنگیں شروع کروانے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. سی آئی اے تو ایکسٹرنل ایجنسی ہے نا، ایسا ہی ہے. وہ امریکہ میں تو کام نہیں کرتی نا، پوری کی پوری وداؤٹ اے بجٹ. 50 سال تک بجٹ ڈکلیئر نہیں تھا سی آئی اے کا. کتنے ڈرگز انہوں نے بیچے ہیں، ڈرگز بیچ کے اپنا کام چلاتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے. ایران کانٹرا افیئر ہوا، ایران کو ویپنز بیچ رہے تھے کرنل الیور نارتھ. یہ ایک گورکھ دھندا ہے امریکہ. پرابلم یہ ہے کہ جتنا پڑھیں آپ اس کے بارے میں اتنی دلدل میں گھستے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ناؤ آئی نو اباؤٹ امریکہ. آگے 8 اور کتابیں پڑھیں، بولتے ہیں یار I didn't know anything, I thought I knew. پھر آپ کہتے ہیں اچھا اب تھوڑی سی گرپ آ گئی ہے مجھے امریکن پالیسیز، وے آف تھنکنگ، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. 6 کتابیں اور پڑھیں، آپ بولے او مائی گاڈ یار یہ تو بڑے ہی خبیث ہیں. تو میرا، اور میں تو having run an investment bank on Wall Street, I think I qualify as a person who has dealt with the American government as a CEO of an investment bank on Wall Street. You get invited to the White House, you get invited to all the governors and Senate House Banking and Finance Committee. سینیٹر الفانس ڈیماٹو ہوا کرتے تھے، وہاں جاتے تھے. ہم بہت ربنگ شولڈرز ہیں. پاکستان میں یہ بہت بہت بڑی بات ہے، وہاں کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ یہاں میں بتاؤں گا تو لوگ کہیں گے او ہو نے کبھی نہیں سوچا او. صحیح مگر بات. اچھا سر تھوڑی سی نظر ملکی معاملات کے اوپر بھی ڈالیں. 1-2 سوالات بس آپ سے میں جاننا چاہوں گا. وی آر ہیڈنگ سر، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم نے القادر ٹرسٹ والا جو فیصلہ سنایا ہے، اس فیصلے کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر جان نہیں ہے. سو وی آر ہیڈنگ بیسیکلی جو پاکستان کے اندر کے حالات ہیں، ہم جا کس طرف رہے؟ یار ہم نے بیس ایئر چینج کر کے انفلیشن نیچے لے آئے، بیس افیکٹ. مزیدار بات یہ ہے کہ 2021 سے کمپیئر کریں تو کس چیز کی پرائس کم ہوئی ہے میرے بھائی؟ بکرا سستا ہو گیا ہے، مرغی 80% کم ہو گئی ہے، دال چاول کی پرائس کم ہو گئی ہے، پیٹرول کی پرائس کم ہو گئی ہے. 48% سے 9% پہ انفلیشن آ گئی ہے. اگر تو یہ ہے فگر فجنگ، بیس افیکٹ چینج کر دیں آپ. ہم کہاں جا رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا. سٹاک مارکیٹ کے علاوہ ہم کہاں جا رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا. آئی ایم ایف نے 4% سے 3% کر دی ہے ہماری جی ڈی پی گروتھ کی فورکاسٹ. ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ نیگیٹو گروتھ میں آ گئی ہے. ہماری ایگریکلچرل آؤٹ پٹ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم نے 20 سال کے لیے $10 بلین کا ایک اور لون لے لیا ہے ورلڈ بینک کے ساتھ، اور ایسے اچھل رہے ہیں. خدا کی قسم کسی آج تک مقروض انسان کو اچھلتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے، کودتے ہوئے خوشی سے؟ میں نے تو نہیں دیکھا. کبھی دیکھا ہے؟ ہم وہ ملک بن چکے ہیں، ہماری وہ سائیکی ہو چکی ہے کہ ہم ریفارمز کرنے کے بجائے، جیسے ہوتا ہے نا کینسر والے کو بخار آ گیا، ہم کینسر بھول جاتے ہیں، اور اس کا 105 بخار جب 101 پہ آتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں واہ 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 الحمدللہ 105 سے 101 پہ بخار آ گیا. ارے کم عقل نافہم، کینسر تو وہیں پر ہے نا ابھی تک. وہ مرے گا بخار سے نہیں، مرے گا کینسر سے. ہمارے یہاں $10 ارب کا لون لے رہے ہیں 20 سال کے لیے. کیا رہے ہیں ہم؟ کیا رہے ہیں؟ پے کہاں سے کریں گے؟ ہماری کرنسی سٹیبل ہے. کون سے ریونیو جنریٹنگ پروجیکٹس میں آپ ڈالیں گے کہ جو انفلیشن کے ساتھ ساتھ ڈیویلیویشن کو بھی کور کرتا ہوا اتنے ریونیوز جنریٹ کرے کہ اگر ہماری قسط $600 ملین سال کی بنتی ہے تو $900 ملین کا ہماری ریونیوز جنریٹ ہو رہے ہیں. کہاں سے کریں گے؟ کون ان کو یہ مشورے دیتا ہے؟ 70 سال کی عمر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک پیسے
واپس کرنے کی بات آئے گی سب قبر میں ہوں گے. ہمیں تو سر بتاتے ہیں کہ ہائیبرڈ ماڈل ہے, سب بیٹھ کر کام کر رہے ہیں, فوج بھی ساتھ ہے, حکومت بھی ساتھ ہے, یہ سب مل کر SIFC کے ذریعے پیسے آ جائیں گے, ادھر سے پیسے, وہ انویسٹمنٹ, وہ ڈان اخبار کے اندر روزانہ لکھا ہوتا ہے کہ MOU سائن ہو گئے, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. تو یہ تو پھر جو بڑے خوفناک منظر کشی ہے جو آپ کر رہے ہیں. راب MOU پتہ ہے کیا ہے؟ آپ اور میں ایک ریسٹورینٹ میں ملیں, نمبرز ایکسچینج کریں اور جاتے وقت کہیں سر آپ یار کیپ ان ٹچ, دیٹس MOU. اب you keep in touch or you don't keep in touch means nothing. Agreement is something different. ایگریمنٹ میں آپ بیٹھ کے, آپ کی کیبنٹ بیٹھ کے, آپ کے ٹیم بیٹھ کے پوائنٹ بائی پوائنٹ چیزیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ MOU means nothing. سیکنڈلی, ہمیں پاگل بنا دیا گیا ہے FDI کہہ کے دنیا. اور میں چیلنج کرتا ہوں کسی اکانومسٹ کو میرے ساتھ لا کے بٹھا دیجئے آپ, میں ناچیز ہوں, میں جاہل ہوں, مجھے کوئی نالج ہی نہیں ہے. کسی بہترین صاحب کو بلا کے بٹھائیے میرے ساتھ, میں ان سے ایک سوال کروں گا, دنیا کا کوئی ایک ملک بتا دیجئے جو FDI سے گرو ہوا ہو, کوئی ایک ملک. جرمنی پوسٹ انڈسٹریلائزیشن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ بتا دیجئے. جاپان کی انڈسٹریلائزیشن FDI سے ہوئی تھی, وہ بتا دیجئے. چائنا نے 748 ملین لوگوں کو پاورٹی لائن سے اوپر لے کے آیا, وہ FDI سے ہوئی ہے. امریکہ itself کیا FDI سے گرو ہوا ہے؟ انڈیجنس اکانومی جب تک صحیح نہیں کریں گے آپ, نہ جابز کریٹ ہوں گی, نہ سیونگز ریٹ بڑھے گا, نہ پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. ہمیں ہر چوتھے سال ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا کیوں بڑھ جاتا ہے کہ ہم امپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, چیزیں پریشر پڑ جاتا ہے ہماری کرنسی کے اوپر. ہم کیوں نہیں بناتے؟ ہم نے آج تک یہ گاڑی نہیں ایجاد کی, ایجاد کہہ رہا ہوں, بنائی پاکستان میں. کیوں 77 سال میں؟ کیا ہمارے یہاں نکمے ہیں لوگ؟ نہیں. دس از اے کمفرٹ زون. آر اکانومی از ان اے کمفرٹ زون. کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے نا بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. کون کرے گا محنت یار؟ میرے خیال میں جس چیز کو آپ معذرت کے ساتھ کمفرٹ زون کہہ رہے ہیں, میں اس کو ہڈ حرامی کہتا ہوں سر. سنسیریٹی نہیں ہے, ایک انٹلیکچوئل ہڈ حرامی. یہ تو کمفرٹ زون میں تو ہڈ حرامی ہوتی ہے. کمفرٹ زون کے اندر ہی تو ہڈ حرامی ہوتی ہے, اور کہاں ہوتی ہے؟ کمفرٹ زون سے باہر محنت ہوتی ہے. آپ کے الفاظ میں کہہ دیتا ہوں, کمفرٹ زون سے باہر سہراب محنت ہوتی ہے. کمفرٹ زون کے اندر سٹیٹس کو ہوتا ہے, ہڈ حرامی ہوتی ہے, اتنا سا روم ہوتا ہے آگے پیچھے کرنے کا. 6% پہ GDP جاتی ہے, 1.9% پہ آ جاتی ہے. ہمارے پاس کوئی ریفارمز ہیں آج تک؟ کوئی اکنامک ریفارمز ہیں؟ FBR سے کسی کو فون آ جائے تو اس کی کانپیں ٹانگنے لگتی ہیں. کانپیں ٹانگنا کہہ رہا ہوں, ٹانگیں کانپنا نہیں کہہ رہا, کانپیں ٹانگنے لگتی ہیں. آج کے دور میں آپ کی ٹیکس کلیکشن اتنی زیادہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ عوام FBR سے خوف زدہ ہے. جیسے نیولے سے سانپ خوف زدہ ہوتا ہے. سانپ اکیلی بڑی مزیدار چیز ہے, نیولا سامنے آ جائے تو کانپیں ٹانگ جاتی ہے. ہم اس کو ڈیجیٹائز کیوں نہیں کر رہے؟ ہیومن انٹریکشن کو ختم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اپنے کسٹمز میں ڈیجیٹائزیشن کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا کی سب میں بڑی ٹیکس ایجنسی جو ہے وہ IRS ہے. وہاں تو کوئی کال نہیں آتی. 2.5 ڈیکیڈ میں نے گزار دی امریکہ میں, ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز کے ٹیکسز پے کیے ہیں میں نے. سر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر پرائیویٹ نمبر, اچھا نمبر سے کال آئے پھر بھی بنتا ہے, یہاں پر پرائیویٹ نمبر سے کال آتی ہے. یہ بعض اوقات کال آتی ہے 9 نمبر سے کہ پائی جی تھوڑا ٹیکس باقی ہے, آگے پرو ہی تھے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.PK بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.PK کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے.
اور چھوٹا سا ایک پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.